بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصوم قوم، ہماری جنت میں شفاعت فرمائیے گا۔ آپ سبھی کو روز ولادت باسعادت حضرت معصوم قوم سلام اللہ علیہ مبارک ہو۔ تاریخ انسانیت میں کچھ عظیم خواتین گزری ہیں، اور ان عظیم عورتوں میں ایک عظیم المرتبت شخصیت جناب معصوم قوم کی ہے۔ خاندان رسالت عظمتوں کے تسلسل کا نام ہے، جہاں نبی کے بعد علی ہیں، حسن اور حسین ہیں، اسی طرح سے جناب فاطمہ کے بعد جناب زینب و ام کلثوم، جناب سکینہ، اور یہ سفر آگے بڑھتا ہے جناب معصوم قوم اور جناب حکیم خاتون تک پہنچتا ہے۔ بلکہ اس گھرانے میں مسلسل فاطمائیں گزری ہیں، اور جن سے روایتیں بھی ہیں، اور انہیں روایتوں میں حدیث منزلت جو تمام اس گھرانے کی فاطماؤں نے نقل کی ہے، انہی میں حدیث ولایت اس گھرانے کی تمام فاطماؤں نے نقل کی ہے، انہی میں حدیث من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ اس گھرانے کی فاطماؤں نے نقل کی ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ قوم، آپ کی عظمتوں کے لیے جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ یقیناً ایک عظیم خاندان کی عظیم فرد ہیں، اور افتخار خاندان ہیں۔ عالم یہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے کھرم ہے، رسول کے لیے کھرم ہے، امیر المؤمنین کے لیے کھرم ہے، اور ایک حرم اہل البیت کے لیے ہے۔ اللہ کا حرم مکہ ہے، نبی کا حرم مدینہ ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم نجف ہے، کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ کہیں کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ مشہد، کاظمین، کربلا، ان تمام مقامات مقدسہ کے ہوتے ہوئے بھی قوم کو حرم اہل بیت قرار دیا گیا۔ جناب معصوم قوم، آپ کو نام آپ کی جدہ کا ملا، آپ کو القاب آپ کی جدہ کے ملے، اور زیارت کے فقروں میں بہت سے ایسے فقرے ہیں جو اہل بیت کے لیے ہیں، معصومین کے لیے ہیں، اور جناب معصوم قوم کے لیے ہیں۔ اور یہ فقرہ کی جس کے ساتھ میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ فقرہ جو آپ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں، اور آج دعائے توسل کا دن بھی ہے، جب آپ چہاردہ معصومین سے توسل کریں گے اور جب نام جناب سیدہ تک پہنچیں گے تو وہاں پر بھی تو یہی کہیں گے، یا سیدتنا و مولاتنا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ ہاں، جناب معصوم قوم کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہیں۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے، ہمارے بہت سے مومنین و مومنات اور برادران کا تجربہ ہے، علماء کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب معصوم قوم کی زیارت کے لیے مسلسل معصومین نے جو وعدہ کیا ہے وہ جنت کا وعدہ ہے۔
صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو معصوم قم کی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے، اور جنت واجب ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من زارہا فلہ الجنہ، جس نے معصوم قم کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔